معیدین کی عظیم درسگاہ جامع مسجد کوٹ خادم حسین خان میں داخلہ کروا دیا، جہاں سے آپ نے 1176 ہجری میں دستار فضیلت حاصل کی۔ اگر فرینڈز چونکہ اب ملکانس میں ہیں تو یہ ملکانس کے بارے میں درمیان میں جو بڑا گنبد ہے اور سائز میں جو ساتھ والے گنبد ہیں وہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہیں۔ جب زمین کے بالکل نیچے چلی جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بالکل السلام علیکم dear friends, welcome to Malkans. Today we are going to explore Waris Shah Mosque where devotion meets architectures. Please stay with us to know about Pakistan's heritage. فرینڈز اب ہم کھڑے ہیں اس مسجد کے مین دروازے کے پاس اندر کی جانب، اور اس کے ساتھ ہی یہ مدرسے کی عمارت ہے چھوٹی سی، جو بچے یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نیچے جو ہے لائبریری اور ساتھ میں لگا ہوا ایک بورڈ ہے میں اس مسجد کا جو انتظامیہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ناظر صاحب ہیں جو یہاں کے خطیب ہیں، صدر۔ یہ لائبریری دوستو ابھی لاک لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ سے بتایا بھی گیا ہے کہ 1994 کو بروز جمعہ کے وقت اس کا افتتاح کیا گیا تھا، اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے پاک وطن کے۔ ہاں چل پرے ابھی ہم وضو خانے کے پاس کھڑے ہیں۔ بہت ساری انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں مسجد کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہنا آپ لوگوں نے۔ سید وارث شاہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہم فرینڈز اگر بات کریں تو آپ کی ولادت باسعادت 1140 ہجری مطابق 1722 میں ہوئی۔ جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخوپورہ کے سادات گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اس میں گرامی سید قطب رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، بعض سید گل شیر شاہ رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے اندر علمی تڑپ پا کر قصور میں مزید تعلیم کے لیے مخدوم غلام معیدین کی عظیم درسگاہ جامع مسجد کوٹ خادم حسین خان میں داخلہ کروا دیا، جہاں سے آپ نے 1176 ہجری میں دستار فضیلت حاصل کی۔ اگر فرینڈز چونکہ اب ملکانس میں ہیں تو یہ ملکانس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے۔ آپ قصور سے براہ راستہ دیپال پور پاک وطن تشریف لائے، جہاں پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے حضور شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی، اور دیوان مخدوم شہزادہ نشین درگاہ بابا صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ 1176 ہجری میں رقم الحروف کے جد امجد کے ساتھ ملکہ ہانس تشریف لائے۔ اس وقت یہ بستی ٹھٹھا جائد ہانس جگیردار ملک محمد ہانس کی نسبت سے ملکہ ہانس مشہور ہو چکی۔ فرینڈز اگر اس مسجد کی شیپ کی بات کریں تو شیپ بہت ہی پیاری ہے۔ اکثر جو تاریخی مساجد ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے یا تو 3 گنبد ہوتے ہیں اور 2 مینار ہوتے ہیں۔ اس مسجد کے 3 گنبد ہیں، درمیان میں جو بڑا گنبد ہے اور سائز میں جو ساتھ والے گنبد ہیں وہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہیں، اور 4 ہیں مینار اس مسجد کے۔ دیکھنے میں بہت ہی پیاری مسجد ہے۔ اگر اس مسجد کی تھوڑی سی تاریخ کی بات کریں تو بلبل دور میں یہ شاہی مسجد کے نام سے مشہور تھی، اور جس کا قیام جو ہے 1740 ہجری میں ہوا، اور 769 ہجری میں یعنی 1328 عیسوی کے دور کا تعلق محمد تغلق سے ہے، جس میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ بستی جاہد کی بستی کہلاتی تھی۔ سید وارث شاہ کی آمد 1176 عیسوی میں ہوئی، اور آپ نے اسی مسجد کے حجرہ میں بیٹھ کر پنجابی زبان کا عظیم شاہکار ہیر وارث شاہ لکھا۔ تصنیف کی وجہ سے آپ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں مسجد کے اندر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن اس کی جو سٹرکچر ہے، اس کی تعمیر ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ فرینڈز گنبد کی جو ہے وہ شیپ وہ گول ہی ہوتی ہے تقریباً۔ یہ جو اسلامی آرکیٹیکچر ہے یا اسلامی طرز تعمیر ہے اس کے مطابق اسی طرح کے گنبد ہوتے ہیں، اور نیچے جو اس طرح کی کرو
چھوٹے چھوٹے جو محراب بنائے جاتے ہیں، اور یہ جو مین محراب ہے جہاں خطیب بیٹھتے ہیں۔ 3 گنبد ہیں اور 3 ہی اس کے نیچے جو ہے وہ سیلنگ فین لگے ہوئے ہیں، اور تینوں گنبد کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ محراب بنائے گئے ہیں کرو شکل کے۔ وضو خانے کے بالکل ساتھ ہی وہ حجرہ مبارک ہے جہاں پر وارث شاہ نے بیٹھ کر ہیر وارث لکھی تھی۔ پنجابی کا یہ شاہکار آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ اس مسجد کو 1930 میں موڈیفائی کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس حجرہ مبارک کو بھی دوبارہ بنایا گیا۔ اس کے اوپر یہ کہہ لے کہ 2 منزلہ عمارت اسے بنایا گیا تھا۔ نیچے جو ہے اس کا حجرہ مبارک ہے جہاں ہم ابھی جائیں گے تھوڑی دیر میں، وہ بھی دکھائیں گے۔ اس مسجد کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وارث شاہ یہاں قیام کے دوران ہیر رانجھا لکھی تھی۔ ڈیئر فرینڈز، بہت ساری کہانیاں اس مسجد کے ساتھ جڑی ہیں۔ یہاں کے جو لوکلز ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں، ڈیئر فرینڈز، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ فل ٹیل یعنی کہ جو لوکل کہانی ہے اس مسجد کے ساتھ جڑی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے سطح زمین سے کافی نیچے ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد جب زمین کے بالکل نیچے چلی جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بالکل ایک حیرت انگیز سی کہانی اس مسجد کے ساتھ جڑی ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہی ایسا ہے کیونکہ یہ جو آبادی ہے یہ ساری چاروں طرف اس مسجد کی نسبت سے اونچی ہے اور کافی اونچی ہے، اور جو پرانی ہے عمارت اس مسجد کی، پرانا جو محراب ہے وہ اور مزید نیچے ہے۔ جیسے ہم پہلے انٹر ہوئے تھے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو پرنامی مندر۔ بہت ہی پرانا مندر ہے۔ ابھی ہم انٹرنس کے بالکل قریب ہے، انٹرنس مین گیٹ کے تھوڑے جنوب کی جانب کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی بڑی پرانی حویلی میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کی دوسری طرف جو ہے وہ مندر ہے۔ یہ دوست کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں اجازت ملتی ہے ہم ٹرائی کریں گے کہ پوری بلڈنگ کو اندر سے بھی ایکسپلور کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو مین جو گیٹ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کا یہ مندر ہے اور یہاں پہ جو مسلم فیملی رہتی ہے۔ فرینڈز، یہ مندر تقریباً 400 سے 500 سال پرانا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 800 سال پرانا ہے، لیکن یہ جو پورا ایریا مندر کا ہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی بلڈنگ ہے۔ یہاں کچھ اب فیملیز رہتی ہیں، یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے چھپ کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور سامنے جو بلڈنگ ہے وہ مندر کی ہے، اور جو تختی پہ ہے جو ڈرام ان کے ہیں اور دوستو، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم اندر سے آپ لوگوں کو وزٹ نہیں کروا سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ پھر چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اچھی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں گے۔